مانسون کا طوفانی سپیل کراچی پہنچ گیا. مختلف علاقوں میں دھواں دھار بارش. گلستان جوہر، گلشن معمار، ملیر اور ایئرپورٹ، آئی چندری گڑھ روڈ، گلستان جوہر، گلشن اقبال کے اطراف گرج چمک کے ساتھ بارش. شاہ لطیف ٹاؤن، پورٹ قاسم اور گلشن حدید میں بھی بارش ہوئی. شادمان، بفر زون اور نارتھ ناظم آباد میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش. نارتھ کراچی، سرجانی، ناگن چورنگی میں بھی بادل خوب برسے. شادمان، بفر زون اور نارتھ ناظم آباد میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی ہے. مونسون کا طوفانی سپیل کراچی پہنچ گیا. خبر دے رہے ہیں آپ کو آئی چندری گڑھ روڈ، گلستان جوہر، گلشن اقبال کے اطراف گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. شاہ لطیف ٹاؤن، پورٹ قاسم اور گلشن حدید میں بھی بادل برسے. بارش کے بعد تمام بڑی شاہراہیں کلیئر ہیں. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا، میں نے خود شہر کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا ہے. شہری اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں. شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں. تمام انتظامیہ اور میونسپل سٹاف سڑکوں پر نظر آئے گا. مختلف مقامات پر ڈیفرنٹ ریڈنگ ہے. تقریباً کوئی 50 ملی میٹر کی بارش ہوئی ہے جو کہ آج کے لیے ایکسپیکٹڈ اس طریقے سے نہیں تھی. اب بارش تھم چکی ہے. شہر کا راؤنڈ میں نے بھی لیا ہے. جو بڑی شاہراہیں شہر کی وہ کلیئر ہیں. کچھ مقامات پر پانی دیکھنے کو نظر آیا جس کو کلیئر کیا جا رہا ہے. میں شہریوں سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ وہ اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں. غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہ نکلیں. اور یہ جو چیلنج ہے جو اگلے 3 4 5 روز جاری رہے گا کراچی شہر میں، اس کو نمٹنے میں، قابو پانے میں، کنٹرول کرنے میں اپنی شہری انتظامیہ کا، اپنی حکومت کا ساتھ دیں. تمام انتظامیہ، میونسپل سٹاف جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگا، گراؤنڈ پر ہوگا. بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے میں بہت سے عناصر کا ہاتھ ہے. دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، ناراض لوگوں سے بات کریں گے لیکن دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. دہشت گردی میں ٹی ٹی پی ملوث ہے. کچھ اور قوتیں بھی ہیں. تحریک طالبان پاکستان کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں ہے. دہشت گردوں کا بندوبست کرنا ہے. آئندہ چند دنوں میں اقدامات سامنے آ جائیں گے. اس میں بہت سارے بیرونی عناصر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اور ان میں بہت سارے کردار ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بے نقاب بھی کریں گے. جو ناراض ہیں ان کو ہم منائیں گے. ان کو ہم اپنے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس مل کے ان کو ساتھ لے کے چلیں گی. لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو حملے کر رہے ہیں ان کو کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ جی یہ ناراض بلوچی. دہشت گرد کو دہشت گرد کی طرح جواب دیں گے. اس کے بعد جو پولیٹیشینز ہیں جن کے ساتھ بات چیت چلنی ہے وہ لیڈرشپ اپنا علیحدہ حکمت عملی بنا رہی ہے. ایک تو جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ٹی ایل پی انوالو ہے جو پاکستان میں کافی جگہ ہو رہی ہے. جو کل والی ہے اس میں کچھ اور قوتیں بھی انوالو ہیں. ٹی ایل پی نے اپنا ہیڈ کوارٹر سارا کا سارا افغانستان میں رکھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس کا پولیٹیکل سلوشن کے ساتھ ساتھ تو دہشت گردوں کا ویسے بندوبست کرنا ہے. دونوں چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اور آپ کو جلد اس کے اوپر چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کا ذمہ تحریک انصاف کو قرار دے دیا. کہتے ہیں پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردوں کو واپس لایا گیا. قوم کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا. بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں. دہشت گردی پر سیاست نہ کی جائے. اور یہ فلور آف دا ہاؤس ایک روایت ہے کہ جو اس طرح کے آپریشنز کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کو شہید کہا جائے گا، لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا. یہ میری ایک گزارش ہوگی. اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ مسئلہ اوور نائٹ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، مگر کچے کے علاقے میں جو آپریشن جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے نتائج نکلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تمام ڈاکوؤں کا کچے کے علاقے سے سفایا ہوگا. بلوچستان میں واقعات ہوئے، پنجاب میں واقعات ہوئے، شہداء کی قربانیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ وطن عزیز میں لا اینڈ آرڈر کی خاطر اور قانون کے نفاذ کی خاطر انہوں نے یہ جام شہادت نوش کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے، بلوچستان میں معصوم لوگوں کو قومیت کی بنیاد پر مارنا افسوسناک اور ناقابل قبول ہے. لاپتہ افراد کے نام پر دھرنا دینے والے اب خاموش کیوں؟ لاپتہ افراد کے معاملے کو لوگوں نے ذریعہ معاش بنایا. دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دہشت گردوں کو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا.
بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کی پارٹی قیادت پر تنقید. سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی علیمہ خان کی حالیہ سیاسی سرگرمیوں پر پھٹ پڑے. شوکت یوسف زئی کا کہنا تھا کہ علیمہ خان پارٹی میں انتشار کا باعث بن رہی ہیں. ان کے فیصلوں کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں. پارٹی میں موروثی سیاست نہیں جو علیمہ خان کے فیصلوں کو مانا جائے. ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں اور نہ ہی بانی چیئرمین نے انہیں کسی قسم کے دوروں کی دعوت دی ہے. شوکت یوسف زئی کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. جب تک علی امین گنڈپور کو بانی پی ٹی آئی کا اعتماد حاصل ہے اس وقت تک ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اور جس دن پی ٹی آئی علی امین کو ہٹانا چاہیں گے تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں گے. سینیٹر اعظم سواتین نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سپریم جوڈیشل کونسل کے دفتر آیا. 28 فروری کو جعلی الیکشن کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تھا. اس پر کیا پیش رفت ہوئی؟ میں 49 سالوں سے ایک وکیل ہوں، مجھے رجسٹرار آفس جانے کی اجازت نہیں دی گئی. قاضی صاحب اپنا قبلہ درست کریں، درست فیصلے دیں. ایسا نہ ہو آپ کا اور عامر فاروق کا نام مولوی مشتاق کی طرح یاد کیا جائے. قاضی صاحب سب کی امیدیں آپ سے تھیں. آپ کے فیصلے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑ چکی ہیں. آپ ہمیں بنیادی حقوق نہیں دے سکے. بار کونسلوں کو خریدنے سے وہ اعتماد نہیں بنے گا. اسلام آباد میں 8 ستمبر کو ہر صورت جلسہ ہوگا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت جلد از جلد نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. حکومت تحریک انصاف کی بجائے دہشت گردوں کا پیچھا کرے. سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز پی ٹی آئی کارکنوں کی بجائے دہشت گردوں کو پکڑیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کچلنے میں پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے. جو ان کے پیشورانہ ڈیوٹیاں ہیں وہ بھول گئے ہیں. جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز یا آپ کے بارڈر پہ ہیں تو بارڈر پہ وہ کیوں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے؟ پیشورانہ کام آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا، آپ کے پولیس فورسز کا، لیویز کا یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے لوگوں کے گھروں میں جا کے اور خواتین کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنانا. قاضی فائز عیسیٰ کی ریپلیسمنٹ جلد از جلد جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گورنمنٹ کی. سینئر موسٹ جج جو ہے اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا چاہیے. اس کو حکومت یا وائلیٹ کرنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے. ہم لوگ ایک پرامن پیسفل پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہماری اسٹرگل پالیٹکس کے ذریعے اور بیلٹ بکسے کے ذریعے، اور ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ نئے انتخابات بالفور ہونے چاہیے. اگلا جلسہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہر صورت ہم لوگ کریں گے. سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے ایک متفقہ آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. اس فیصلے کے 50 سال مکمل ہونے پر مینار پاکستان میں گولڈن جوبلی تقریب ہوگی جسے یوم الفتح کا نام دیا گیا ہے. 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ میں بھی امت کو نئی فتح حاصل ہوئی. پوری قوم مینار پاکستان میں جمع کرنے کے لیے تحریک چلائیں اور نظم و ضبط کے ساتھ قوم کی شرکت کو یقینی بنائیں. 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی پاکستان نے ایک متفقہ آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور 7 ستمبر 2024 کو جب اس فیصلے کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کی یاد منانے کے لیے مینار پاکستان لاہور پر گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے جسے یوم الفتح کا نام دیا گیا ہے. 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو امت کو نئی فتح حاصل ہوئی ہے، پوری قوم مینار پاکستان لاہور پر مجتمع ہو کر اپنی بھرپور یکجہتی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور آپ کی ختم نبوت کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار کرے. وفاقی وزارت توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بجلی چوری اسٹیٹ اور عوام کے لیے قابل برداشت نہیں. شعبہ توانائی میں اصلاحات لا رہے ہیں. بجلی چوری کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت نے فی یونٹ بجلی میں عوام کو 14 روپے کا ریلیف دیا، اسے عوام تک پہنچائیں گے. چوری کا جو کم کرنے کا ہدف ہے اس کو بہت ایک اونچا معیار رکھیں تاکہ اس سال کم از کم
आधे से ज़्यादा आपका जो नुकसान जो पिछले साल इस कंपनी ने किया था वो अगले साल आधे से कम हो नुकसान। हुकूमत पंजाब ने अपने ही इनिशिएटिव के ऊपर खुद हिम्मत करके और 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 रुपए फ़ी यूनिट, जो तकरीबन 30% बिजली की कीमत की बनती है, उसका एक रिलीफ दिया है हुकूमत पंजाब ने। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा इदारा इस इतनी बड़ी रियायत को किसी भी सूरत में गलत तरीके से इस्तेमाल करके सार्फिन को उसके पूरे हकूक़ नापने की गलती ना करे। ताजिर दो स्कीम और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजिरों के एहतजाज का मामला। FBI का एहतजाज रोकने के लिए ताजिरों से राब्ता। ज़राए के मुताबिक FBI ने ताजिरों को कल बातचीत की दावत दे दी। FBI के मेंबरान लैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस का ताजिरों के नुमाइंदों से राब्ता किया। ताजिर नुमाइंदों और FBI हुकाम के दरमियान कल FB हेडक्वार्टर्स में मुज़ाकरात का इम्कान है। FBI का ताजिरों के तमाम हकीकी मुतालबात को कबूल करने का फैसला। ताजिर दो स्कीम के नोटिफिकेशन में भी तरमीम का इम्कान है। ताजिरों ने टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। ताजिर रहनुमाओं काशिफ चौधरी और अजमल बलोच ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया है। FBI ने 32 लाख के हदफ के मुकाबले में ताजिर दो स्कीम के तहत 58,000 ताजिरों को रजिस्टर्ड किया है। ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी ने कहा, FBI को अपने मुतालबात से आगाह कर दिया। FBI की जानिब से लचक का मुजाहरा करने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। बेमकसद मुज़ाकरात में जाने का कोई फायदा नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन यूनियन रहनुमाओं और वजारत सनत व पैदावार की टीम में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। ताहाल मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। ज़राए के मुताबिक वजारत सनत व पैदावार और यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन मुलाजमीन में बाज़ नकात पर डेडलॉक बरकरार है। यूनियन रहनुमाओं ने अपना पहला इजलास यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के हेड ऑफिस में जारी है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की तरफ से पेशकश का जायजा लिया जा रहा है। मुशावरत के बाद दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। कमेटी अरकान ने PIA मुलाजमीन की मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ की मुद्दत 3 साल की बजाय 5 साल करने की सिफारिश कर दी। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी निजकारी के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया। PIA की निजकारी के बाद $50 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के है। 2015 से अब तक PIA को 500 अरब रुपए तक का नुकसान हो चुका। गुज़श्ता साल भी 75 से 80 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिस पर चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी करना पड़ेगी। फारूक सत्तार के रिमार्क्स पर कमेटी में कहकहे गूंज उठे। कमेटी अरकान ने कहा, बांग्लादेश से शिकस्त के बाद PCB की निजकारी की जरूरी हो गई है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया, PIA के 51% से ज्यादा शेयर्स फरोख्त करने का फैसला किया गया है। मुलाजिमीन को 3 साल तक बरकरार रखने की तजवीज है। निजकारी बोर्ड 28 अगस्त को रूजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल बारे सिफारिशात पर गौर करेगा। और अब रुख करेंगे बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। हर साल की तरह इस साल की पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से लंदन में तकरीब हुई। आज़ादी डे के हवाले से परचम कुशाई भी की गई। तकरीब में सिविल सोसाइटी के अलावा ब्रांड काउंसिल के मेयर्स और काउंसलर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसील जानते हैं सफीना खान की। डे तकरीबात का एहतमाम किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी डेप्यूटी मेयर ऑफ ब्रेंट थी। ब्रेंट काउंसिल के मेयर्स और काउंसलर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। And I'm very impressed at this turnout today in terms of the Pakistani community, because these are the sort of events, the community events that we want to see in Brent, and I'm very, very happy to be invited. तकरीब में बच्चों और बड़ों के लिए खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ किस्मों के स्टॉल्स भी लगाए गए। क्रिकेट मैच का भी इनेकाद किया गया, जो कि शायकीन की तवज्जो का मरकज बना रहा। गेम भी हो रही है क्रिकेट की, उसके बाद क्वाली होगी, स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इस मौके पर सेंट्रल मास्क ऑफ ब्रेंट लंदन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद रियाज का कहना था, तकरीब का मकसद नौजवानों को अपनी सकाफती रिवायात से भी जोड़े रखना है। माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत तादाद में कम्युनिटी आई हुई है यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो फंक्शन होते हैं, इस तरह के जो मेले होते हैं,
हमें कम्युनिटी में करने चाहिए कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए। मशहूर गुलकार नफीस अहमद ने अपनी खूबसूरत आवाज से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 14 अगस्त में वो उनके लिए वो एक तफरीह का इनेकाद किया गया है, तो हम इस मौके पर डॉक्टर अमजद रियाज कियानी साहब का एज ए चेयरमैन ब्रेंट मस्जिद उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब में खेल के मुख्तलिफ शोबों बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज।